اگر آپ تھوڑا سا اس پہ ذرا سیریسلی اور سنسیئرلی دیکھیں تو جس چیز کو آج ہم سامنا کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم آج رو رہے ہیں، جو پیٹ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کی لاشیں گر رہی ہیں، اس چیز کو ہم نے خود اپنے ہاتھ سے ایک تناور درخت بنایا. اس میں کیا عوامل تھے، کیا منطق تھی، کیا اس میں ایتھکس سے کیا ضروریات تھیں، میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. اب یہ اگر آپ یہ کہیں کہ پچھلے 3 سال سے سیریسلی جو ایفرٹ شروع ہوئی اس ناسور سے جان چھڑانے کی، وہ تو آپ کے پرانے جو ابھی گئے ہیں ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے زمانے میں ایک آپریشن شروع ہوا جس کا نام آپریشن ضرب عظم. آپ نے سیریسلی جو آپ نے اس ناسور سے نپٹنے کی کوشش شروع کی، وہ تو پچھلے 3 سال ہوئے نا جو آپ نے سیریسلی ایفرٹ شروع کی اور آپ نے وہ ختم کرنا شروع کیا. اس کے بعد آپ نے، میں ہمیشہ سے یہ بات شکیل کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ جو آپ کا خطرناک دشمن ہے وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اندر سے مراد اب کیا ہے؟ اندر سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کو سہولت دیتے ہیں، جو ان کو رکھتے ہیں، جو ان کو پالتے ہیں. ایک بات تو آپ ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک دوسرا ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ ان کے اشک پہنچیں جن کے پیارے ان سے جدا ہو گئے، ہم اپنی سیاست میں پڑ جاتے ہیں. ہم الٹی سیدھی دلیلیں دینی شروع کر دیتے ہیں، الٹی سے بیان دینے شروع کر دیتے ہیں. شیخ صاحب اگر آپ اجازت دیں، مخل ہو رہا ہوں. ابہام وہی گڈ بیڈ کی بات ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ جب ہم افغان طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پہ جا کے تو کہتے ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس افغانستان میں ETIM جو کہ چین کے لیے خطرہ ہے، IMU جو کہ ازبیکستان اور دوسرے وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے خطرہ ہیں، چیچن فائٹرز، وہ سارے افغان طالبان کی چھتری کے نیچے افغانستان کے اندر آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان تمام گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے پروٹیکشن کا، ان کے تحفظ کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے تانے بانے ادھر آپ کے ہاں ملے ہوئے ہیں، بھلے وہ، لیکن یہ تمام لوگ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ TTP ہے، جماعت الاحرار ہے، کیونکہ وہ ننگرہار، غزنی، ان صوبوں میں بیٹھ کے وہاں پہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ بھیجتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے. تو ان کا پھر یہ کہنا ہے کہ آپ، آیا واضح ہے کہ وہ گروہ جو آپ کو اور دنیا کو بھی عزیز ہے، ان کے کہنے آپ اپنی رائے دیں کہ ڈو یو فائنڈ دس از ٹرو؟ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یس. دیکھیں آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، دیکھیں آپ مجھے جن صاحب، میں یہاں پہ بحث آپ نہیں کرنا چارج شیٹ تو جنرل صاحب دنیا پہلے سے بنی ہوئی ہے، اور اس چارج شیٹ کو ڈینائی کرتے کرتے یا اس کو جسٹیفائی کرتے کرتے آج پاکستان کا یہ حشر ہوا ہے کہ عام لوگوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے. ہم اگر وہی بات دنیا کو کرتے رہیں گے کہ چونکہ حقانی نیٹ ورک آپ کو جب ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب آپ کو ضرورت نہیں ٹھیک نہیں. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس قسم کے لوگ، چاہے وہ TTP ہے، چاہے تحریک طالبان افغانستان ہے، کیا وہ ایک خوشحال اور ترقی پسند، ترقی یافتہ پاکستان کے سفر میں ہمارے پارٹنر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ خود چین کو بھی اعتراض ہے. چین ہمارا ایک بہت قریبی دوست ہے، انہوں نے جیش محمد کے مسئلے پہ ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن جتنا چین کو ہم جانتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ عرصے تک چین اس معاملے پہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. ہمیں، اور بات پھر وہی پہ آئے گی کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم نے جو وعدے کیے تھے ان تمام مدارس کے حوالے سے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے، جو کہ آرٹیکل 264 کے تحت غیر قانونی ہیں، آیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے پورے پاکستان میں کہ نہیں؟ ہم نے جو وعدے کیے ہیں قوم سے اور دنیا سے، آیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں صرف اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور ہم جواب دہ اس کے ہیں. ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں کہ افغانستان میں افغان طالبان کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا طالبان پاکستان کے ترقی، کیا وہ پاکستان کے ایک روشن خیال، ترقی پسند سفر میں پارٹنرز ہو سکتے ہیں؟ طالبان کون؟ طالبان، افغان طالبان جن کی بات کر رہے ہیں. پارٹنر ہونا ہے، دے آر افغانز. تو ہم کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، جائیں، اپنے ملک میں رہیں، اپنے ملک کی بات کریں. ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں،
ان کی حکومت بنانا ہمارا کام نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی افغان بیسڈ سولوشن, افغان لیڈ سولوشن, افغان اونڈ سولوشن. کیا پھر وہ الزامات لگا رہے ہیں؟ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, دیکھیں گلبدین حکمت یار, ہم بات کر رہے ہیں اسامہ بن لادن اور ملا عمر کس کا مجاہد تھا؟ امریکہ کا. امریکہ کا مجاہد تھا نا, جو روس کے خلاف لڑ رہا تھا. آئی ایس آئی کا مجاہد تھا, پاکستان کا مجاہد تھا, پوری ویسٹرن ورلڈ کا مجاہد تھا, کیونکہ اس وقت روس کو نکالنا تھا. جب خود ہیلری کلنٹن کہتی ہے کہ ہم نے ان کو ابینڈن کیا اینڈ وی لک دی ادر وے اینڈ وی لیفٹ دا اسٹنگرز آل اوور افغانستان اینڈ وی ٹولڈ دیم اوکے ناؤ یو ڈیل ود اٹ. تو شی از ایکسپٹنگ دا ریسپانسبلٹی کہ یہ ہمارا کیا ہوا گاند ہے. ابھی یار از ون ایگزامپل, جتنے امریکن گلبدین حکمت یار اور اس کی فورسز نے مارے ہیں اتنے کسی پاکستانی نے نہیں مارے. آج وہ گلبدین حکمت یار جو یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیئر ٹیررسٹ ہے, آج وہ ان کا کولیشن پارٹنر بن گیا, اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں اور وہ حکومت میں شامل ہو سکتا ہے, افغان حکومت میں. تو ہماری سائٹ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات غلط لگاتے ہیں غلط افغان ہمارے پاس الزامات ہیں جو یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کے مینٹورز نہیں ہیں, ہم ان کا نیریٹو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ سرتاج عزیز صاحب غلط کہہ رہے تھے. سرتاج عزیز صاحب غلط کہہ رہے تھے جب ہم ان کو بری کے اندر بٹھاتے ہیں, وہ ہم افغانستان غلط کہتے ہیں تو حافظ سعید کو کیوں کیا ہے فورتھ شیڈول میں حافظ سعید کو کیوں ڈالا اگر وہ غلط کہتے ہیں تو؟ ویک گورنمنٹ انڈر پریشر. کیا حافظ سعید نے کیا ہے؟ ہی از دا اونلی پرسن جس کو یونائٹڈ نیشن ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے. امریکہ اس کے اوپر ہیڈ منی لگا رہا ہے, اینڈ ہی از دا اونلی ون ہو از رائٹنگ برنگ ایویڈنس, آئی ایم ریڈی ٹو فیس اینی ایویڈنس. میں اس کا وکیل نہیں ہوں. اگر اس نے جرم کیا پٹ ہم ان دا جیل, لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو لکھ رہا ہے, اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا, اس نے ایک امریکن نہیں مارا, تو وہ مجرم ہے. اور گلبدین حکمت یار جس نے 20 امریکنز کو مارا ہے وہ ان کا پارٹنر ہے. تو افغانستان کے جو سرحدوں کے اوپر اس وقت سچویشن ہے یا گولہ باری ہو رہی ہے, نہ وہ ٹھیک پالیسی ہے کہنے والے کہتے ہیں. تو دوسری پالیسی کیا ہے؟ دوسری پالیسی یہ ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ جا کے شیر و شکر ہو جائیں, ان سے کہیں کہ جی ماضی کی غلطیاں بھول جائیں, آئیں مل کے اکٹھا کام کرتے ہیں. تو مل کے ہم نے وہاں پہ کام کرنا ہے کہ وہاں پہ ایرانینز بھی ہیں, وہاں پہ رشینز بھی ہیں, وہاں پہ امریکنز بھی ہیں, وہاں پہ سینٹرل ایشین ریاستیں بھی ہیں, وہاں پہ انڈیا بھی موجود ہے. تو مل کے ہم کس کس کے ساتھ کام کریں؟ دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ جذباتی نوعیت کے فیصلوں سے گریز کرنا پڑے گا. جس انداز میں سرحد بند کرنے کا اعلان کیا گیا, ہم ابھی کابل پہنچے ہی تھے, ایئرپورٹ پہ اترے تو پتہ چلا کہ پاکستان حکومت نے بارڈر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو ہم 3-4 دن ابھی کابل میں تھے, تو جہاں جہاں گئے تو ہمیں ہر طرف سے یہ سننے کو ملا کہ جی آپ افغانستان کے عوام کے ساتھ کیا ہمدردی کرنے آئے ہیں کہ ان کے اوپر بارڈر بند کر دیا گیا ہے. لیکن یہ جتنی تھریٹ ہے اس کی کاؤنٹر سٹریٹجی لیڈرشپ بناتی ہے, لیڈرشپ آف دا ڈے, دا گورنمنٹ آف دا ڈے. انہوں نے اس کا ریسپانس دینا ہے, کسی اور نے نہیں دینا. ٹھیک ہے, تو کیا ہماری لیڈرشپ نے اس کا ریسپانس دیا ہے؟ حافظ سعید اگر ہماری لیڈرشپ از شیل شاک, وہ کہتے ہیں گہرے دکھ ہوا ہے ہمیں. یہی تو عرض I کر don't رہا ہوں think نا, دکھ نہیں ہونا. they're capable of performing in that shell shock situation. کیونکہ ذہنی طور پہ ان کو بہت گہرا صدمہ ہوا ہے. دیکھو لیڈرشپ کو دکھ ہونا ایک بات ہے, لیکن اس دکھ سے نکل کے لیڈرشپ سٹریٹجی بناتی ہے اور اس کا توڑ ڈھونڈتی ہے. ہماری لیڈرشپ نے وہ توڑ ابھی تک نہیں ڈھونڈا, ابھی تک انہوں نے کام نہیں کیا. جو بات امتیاز صاحب کر رہے ہیں, دیکھیں افغانستان انوالو ہے, ہمیں کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ فضل اللہ کہاں بیٹھا ہے. کسی کو شک ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں اور ننگرہار میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ افغانستان میں یہ جتنی اس طرح کی دہشت گردی کی تحریکیں ہوتی ہیں, ان کا لیڈرشپ ان کو چلاتی ہے. تو اگر لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہے اور وہ وہاں بیٹھ کے چلا رہے ہیں, اور جب آپ نے افغان انوائے کو بلایا اور اس نے کہا جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم ادھر جا کے ننگرہار میں اور وہاں کیسے آپریٹ کریں, وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اوکے ہماری کیپیسٹی ہے, پھر وی ول ریچ دیئر, اینڈ دیٹس وائی وی آر اسٹرائکنگ افغانستان. کہ اگر تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے تو ہماری ہے. بارڈر بند کرنا ہے, اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. اٹ از ناٹ فری بارڈر, اٹ از ناٹ این اوپن بارڈر. یہ افغانوں کی ٹیریٹری نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. اس میں وہ داخل ہوگا جس کو پاکستان کا قانون اجازت دے گا. ٹھیک ہے, تو ان کو روکنا ہمارا فرض ہے, بھلے بھاڑ میں جائیں, جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے. افغانستان
has no obligation and we have no obligation to welcome them. हमने अपने दिल और दरवाजे खोले और उन्हें 35 बरस 50 लाख आदमियों को पनाह दी, उनको इलाज दिया, सहूलतें दी, उनको कारोबार करने की इजाजत दी, उनके बच्चों ने कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ा. आज इंडिया 10 बंदों को स्कूल में दाखिला देता है तो दे आर टेलिंग अस कि इंडिया इज मोर क्लोज टू अस. तो इसमें जन साहब अगर इंडिया उनके साथ ज्यादा नजदीक है, देखो हमारी तरफ हमें अपना फेलियर एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वजूहात को तलाश करना चाहिए ना. प्लीज इस बारे में मैं कुछ गुजारिश करूं. जी जी हुक्म मैं करें. इस बारे में थोड़ा सा एक गुजारिश कर दूं. चूंकि आपने तो आर्मी में सर्व किया ना, अब ये जरा ज़हन में रखें कि ईरान का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर और अफगानिस्तान का बॉर्डर, इन तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ईरान के बॉर्डर में चेक एंड बैलेंस, इंडिया के बॉर्डर में आप बगैर किसी चेक के अंदर नहीं आ सकते. लेकिन अभी कुछ अरसा पहले तक अफगानिस्तान बॉर्डर पे सिर्फ आपको एक कार्ड दिखाना होता था. यू हैव नॉट टू गेट द वीजा ऑफ पाकिस्तान. आपने आना है और आपने कार्ड दिखाना और आपने एंटर हो जाना. इसका मतलब बड़ा ओपन बॉर्डर था. weaknesses of the government of Pakistan and very bad policies. मैं आपको गुजारिश करूं, अब इसको थोड़ा सा आपने टाइटन किया. आपने वहां पे गेट बनाया. आपने कहा जी कि जो आएगा अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आएगा और ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उसको एंटर होने देंगे. बाकी रह गए जो बाकी आप बात करते हैं ना, ये 2400 किलोमीटर और पता नहीं कितने लंबा किलोमीटर है, वो इतना आसान नहीं है उसको अबूर करना. और वो वही कर सकता है जो उन रास्तों से वाकिफ है. और एक चीज और मैं आपके मैं ये कह देता हूं, फिर उसके बाद आप अपनी जी 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 बोलिए, खत्म कर लीजिए. मैं ये कह दूं, उसके बाद आप बात कीजिए कि जहां तक ये एक दलील दी जाती है हकानी नेटवर्क, ये अमेरिका के अलावा कुछ नहीं कहता. क्योंकि हकानी नेटवर्क जो मुझे पता है, मैं जो समझता हूं, हकानी नेटवर्क जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है. कोई आज तक वो ये साबित नहीं कर सके कि पाकिस्तान से इन्होंने ऑपरेट किया और जाके वहां पे धमाके किए. ठीक. और ये अगर है तो फिर हम तो ये बात कहते हैं कि आप इस बॉर्डर को बंद कर दीजिए, सील कर दीजिए, और आप इसको सील नहीं करने देते. तो इसका मतलब है कि आप ये इल्जाम सिर्फ आप हम पे खुद लगाते हैं और हम जैसे नादान लोग आपके सियाने लोगों के साथ बैठ के, हमारे जैसे नादान लोग हकानी वर्क को, नेटवर्क को खाम खा एक इशू बना देते हैं. ठीक है. जिसको अपने आप को